محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن پاک میں صرف ایک جگہ پر ایسا لفظ ہے جو جیسے لکھا ہوا ہے اس کو ویسے نہیں پڑھنا، بلکہ اس میں تبدیلی کر کے پڑھنا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سیکھتے اور اس لفظ کو بغیر تبدیل کیے پڑھیں گے تو وہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ویڈیو ایک بار تو لازمی پوری دیکھیں اور اپنے جاننے والوں کو بھی سینڈ کریں، کیونکہ حفاظ کرام اور علماء کرام کے علاوہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں۔ تو ناظرین، پارہ نمبر 12 سورہ الہود آیت نمبر 41، اس آیت میں یہاں یہ لفظ دیکھیں، جیسے یہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ مجریہا پڑھا جائے گا، مجریہا۔ ہم جوڑ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں، میم جیم زبر مج، را کھڑی زیر ری، ہا الف زبر ہا، مجریہا۔ لیکن ناظرین، یہ لفظ ایسے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو ہم پڑھیں گے مجریہا، مجریہا۔ اب یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ کیسے؟ تو ناظرین، بات کو دھیان سے سمجھیں۔ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں یہ سکھایا تھا کہ ایسے الفاظ جن کے اوپر چھوٹی سین لکھی ہوئی ہو تو وہاں سین پڑھی جائے گی یا سواد، اور اس قاعدے کو ہم نے احادیث کی روشنی میں سیکھا تھا کہ سین کی جگہ سواد اور سواد کی جگہ سین پڑھنے کی وجہ کیا ہوگی، اور یہ بھی سیکھا تھا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے 7 لہجے ہیں، یعنی 7 طریقوں سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ان تمام لہجوں سے واقف ہوگا تو وہ تو سمجھ جائے گا، لیکن جس کو علم نہیں ہوگا اور اس نے بس ایک ہی لہجے سے پڑھنا سیکھا ہوگا تو اسے عجیب ہی لگے گا۔ تو ناظرین، ہم بات کرتے ہیں اس لفظ کی، اس کو مجریہا کیوں پڑھا جائے گا؟ تو ناظرین، تجوید کے ساتھ پڑھنے کے جو بھی قواعد و ضوابط ہیں، جو رولز ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غنہ کیا ہے اور کب کہاں کیسے کرنا ہے، اخفاء کا قاعدہ کیا ہے، مد کا قاعدہ کیا ہے، کون سا لفظ موٹا اور کون سا باریک پڑھا جائے گا، یعنی تلاوت کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں جن سے تلاوت پرفیکٹ ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے ہمیں بتائے ہیں امام حفص رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ یعنی ان امام صاحب کی محنت سے ہم تک تجوید پہنچی ہے، اور امام حفص رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں امام عاصم رحمت اللہ علیہ کے، اور امام عاصم رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں ان 5 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما کے، اور وہ صحابہ اکرام یہ ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ اور ان 5 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو ناظرین، یہ 5 صحابی ہیں اور امام عاصم تابعی ہیں۔ صحابی یعنی جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہو، اور تابعی یعنی جنہوں نے صحابی کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہو۔ تو اس طرح یہ چین آگے بڑھتی گئی اور ہم تک امام حفص رحمت اللہ علیہ کے ذریعے قرآن تجوید کے ساتھ پہنچا، اور ہم بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو امام حفص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام عاصم رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح سکھایا کہ قرآن پاک کے اندر صرف ایک مقام ایسا ہے، ایک را ایسی ہے جس کو ہم نے ری ہا نہیں پڑھنا بلکہ رے ہا پڑھنا ہے، اور اس کو نام دیا گیا ہے امالہ والی را۔ تو ناظرین، امالہ لفظ کا کیا مطلب ہے؟ تو امالہ کا لغوی معنی ہے جھکانا، مائل کرنا، یعنی اس کا اصطلاحی معنی ہوگا زبر والے حرف کو زیر کی طرف جھکانا، لیکن مکمل نہیں جھکانا،
بلکہ زبر اور زیر کے درمیان میں رکھنا ہے، اور اسی طرح الف کو یا کی طرف جھکانا ہے، یعنی زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف آدھا جھکانا ہے۔ اب اس بات کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ اصل میں مجراہا ایسے تھا، یعنی را کو اوپر کی جانب کھینچ کر پڑھا جاتا تھا، لیکن امالہ کی تعریف کے مطابق را جو اوپر کی جانب تھا یعنی کھڑی زبر کے ساتھ، تو اس کو کھڑی زیر کی جانب جھکانا ہے، جیسے مجریہا، یعنی مکمل اگر جھکاتے ہیں تو ایسے ہونا تھا مجریہا، لیکن مکمل نہیں جھکانا، تو اس لیے یہ لفظ بنا مجریہا ریہا۔ یقیناً یہ تھوڑا مشکل تو لگے گا، لیکن اگر آپ 10 سے 15 منٹ کی مشق کر لیتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اس لفظ کو آپ یاد کر لیں، اور ہو سکے تو اپنی آسانی کے لیے کسی کاغذ پر لکھ کر قرآن پاک کے اندر شروع میں رکھ لیں، تاکہ جب بھی قرآن پاک کھولیں تو یہ سامنے آ جائے اور آپ کو یاد دہانی ہو جائے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ایسی سامنے آتی ہیں جو آج سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوتی، اور عرصہ دراز سے قرآن پاک کی تلاوت غلط طریقے سے کرتے آئے ہوں گے۔ اس لیے دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی توجہ دیں، اور خود سیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچائیں، تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔